زحمت نہیں دوں گا، صرف 2 باتیں وہ دعا کے حوالے سے اور 2 جملے مصائب کے، باقی انشاءاللہ کل کوشش کروں گا اور جلدی نکل جاؤں۔ دیکھیں جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ مبارکہ غافر، جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، 40واں سورہ، یعنی 2 نام ہیں، غافر اور مومن۔ اس کی 40ویں آیت، اس کی 60ویں آیت ہے، سورہ 40واں ہے، آیت 60ویں ہے، 60ویں یا 61ویں۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، قال ربکم، رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کیونکہ وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ رسوا کر کے ان کو وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے جہنم میں رسوائی کی حالت میں، رسوا ہو کر۔ یہ ترجمہ ہے جو اس آیہ مبارکہ کا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ موضوع ہے دعا۔ میں نے کہا نا، دعا خود ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے اور اس کے اندر مختلف اسپیکٹ سے بات کی جا سکتی ہے۔ آج 2 جملے صرف میں اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، قرآن میں یہ ایک آیت نہیں ہے دعا کے اوپر، کئی آیتیں ہیں جو دعا یا مفہوم دعا کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، اور بعض دوسرے سوروں میں بھی دعا کے حوالے سے بعض آیتوں میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ خود بتا رہا ہے کہ قرآن کی مختلف آیات دعا کے اوپر تاکید کر رہی ہیں، یہ خود اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ یعنی خدا نے کوئی ایک آدھ دفعہ سرسری سا کہہ کے نہیں گزر گیا پروردگار عالم، مختلف جگہوں پر رک کر پروردگار عالم نے انسان کو دعا کی تاکید کی ہے۔ اذا سألک سائل انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، سورہ مبارکہ بقرہ۔ جب کوئی سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرتا ہے، انی قریب، میں اس کے بہت قریب ہوں، میں اس کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کو اجابت کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس میں بھی خدا نے کہا کہ ان کو کہو کہ مجھے پکارے میں جواب دوں گا۔ اس آیت میں بھی خدا کہہ رہا ہے کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو اجابت کرتا ہوں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پکارنا ضروری ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار، اب یہ ایک سوال ہے جو جس کی شاید کچھ وضاحت کل بھی آئے گی، کہ یار خدا جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے، تو خدا کو نہیں پتا مجھے کیا چاہیے؟ خدا کو نہیں معلوم کہ مجھے کس چیز کی خواہش ہے یا کس چیز کی تمنا ہے یا میری ضرورتیں کیا کیا ہیں؟ تو خود سے دے دے خدا مجھے۔ لیکن خدا نے کلام میں فرمایا ہے کہ جب پکارو گے تو اجابت کروں گا۔ بس اجابت مشروط ہے پکارنے پر، پکارو گے تو ملے گا، نہیں پکارو گے تو نہیں ملے گا۔ اب یہ کیوں، اس کا فلسفہ کیا، یہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات جو آیت مبارکہ میں نے سرنامے میں آپ کی خدمت میں عرض کی، شروع میں کیا کہا؟ تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں استجابت کروں گا۔ اس کے فوراً بعد کیا کہا؟ علت لے کر، یہ انا جو ہے نا، ان الذین یستکبرون، یہ علت کے مرحلے پر ہے، مقام پر ہے۔ وجہ بتا رہا ہے کہ میرے کو پکارو میں اجابت کروں گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں عن عبادتی، میری عبادت سے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ فوراً بعد والی آیت میں پروردگار عالم نے اسی دعا کے لیے لفظ بدل کر عبادت کا لفظ استعمال کیا۔ علماء اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ کی تبدیلی کی ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ خود ایک عبادت کی اہم ترین قسم ہے، اور اتنی اہم ہے کہ اگر کوئی اس عبادت سے دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسری عبادتیں، یہ تعبیر آپ کو کسی جگہ پہ نہیں ملے گی کہ جو میری حج کے بارے میں ایک تعبیر ملتی ہے حج کی آیت میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جس کے پاس استطاعت ہے، میں بہت ہی سرسری ترجمہ کروں، جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرے،
ومن کفر، جو کفر کرے گا اور نہیں کرے گا حج، فإن اللہ غنی عن العالمین، خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے، اس کو اس کے حج کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر یہ تعبیر آئی ہے کہ وہ اس کے حج سے بے نیاز ہے، لیکن جب دعا کی بات آئی تو وہی پروردگار عالم اسی کلام مجید میں آپ دیکھیں تعبیر کیا لے کر آیا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں جہنم میں داخل ہو جائیں گے رسوائی کے عالم میں، جہنم میں داخل کریں گے ہم ان کو، یا وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے رسوائی کے عالم میں۔ یہ تعبیر نہ نماز میں ملے گی آپ کو، نہ روزے میں ملے گی آپ کو، حالانکہ وہ کیسی عبادتیں ہیں؟ نماز اذا قبلت قبل ما سوا، نماز قبول تو باقی سب کچھ قبول، نماز مردود تو باقی سب کچھ مردود، روزہ جنت من النار۔ بعض تعبیرات ایسی ہیں کہ اس کی جزا فقط خدا کے علاوہ کوئی اور دے بھی نہیں سکتا، روزے کی اتنا اجر و ثواب ہے اس کا۔ ایسی عبادت جو آتش جہنم سے آپ کے لیے سپر بن رہی ہو۔ حج ابھی آپ کے سامنے آیت پڑی، اور روایت کا جملہ ہے کہ جو حج واجب ہونے کے بعد حج پہ نہ جائے تو وہ یا یہودی کی موت مرے گا یا نصرانی کی موت مرے گا۔ یہ سب کچھ موجود ہے، کتنی تاکیدیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو تعبیر دعا کے لیے قرآن میں آئی ہے وہ ان اہم ترین عبادتوں کے لیے بھی نہیں آئی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دعا شاید ان سے بھی اہم ترین عبادت ہے۔ لہٰذا بعض روایتوں میں ہے کہ افضل العبادہ الدعا، بہترین عبادت اور افضل ترین عبادت دعا ہے۔ مخ العبادہ الدعا، عبادت کی روح اور مغز وہ دعا ہے۔ تو ان تعبیرات کو اگر آپ دیکھیں، وہ قرآن کی تعبیرات، انشاءاللہ اگر وقت نے گنجائش دی تو کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کل عرض کروں گا کہ دعا کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے۔ یہ تو بہت سرسری سا، کیونکہ وقت آج بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے میں اس سے زیادہ